بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنا یا قرآن خوانی کروانا کیسا ہے۔ عموماً ہمارے بر صغیر میں مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، تو شرعاً اس کی کیا گنجائش ہے کہ نہیں، جانتے ہیں علماء کرام کی رائے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قرآن یا حدیث سے کیا یہ ثابت ہے کہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ یا قل پڑھے جائیں؟ صحیح نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ملتی کہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کسی کو اس طریقے سے اصحال ثواب کریں۔ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی موجود ہے کہ میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا اور مرنے کے بعد وہ جاری ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ نمبر 2، علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے ایک علمی خدمت کی، قیامت تک جتنے لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے امام بخاری امام مسلم کو اس کا ثواب ملے گا، انہی کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ۔ تیسرا، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد کی دعا بھی اور نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ ایصال ثواب کا معنی ثواب پہنچانا، عمل کیا اور اپنے عمل کا ثواب دوسرے تک پہنچا دیا جائے۔ آدمی کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب ہم دعا مانگ رہے، دعا عمل تو ہمارا ہے، ہمارا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے جو ہم سے جو پہلے ایمان لے ان کو بخش دے۔ تو اپنے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچانا، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب بطور خاص جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں اور ہم یہ کہیں کہ میں اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا رہا ہوں، یوں باقاعدہ کہا جائے تو یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ان امی افتلتت، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وَأَزُّ بولتی۔ تو اب صحابی سوال کرتے ہیں کہ اَيَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں نفع ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں انہیں نفع ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے دوبارہ وہی سوال عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ ہے جو میں ان کی طرف سے کروں تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی اگر ان کی طرف سے صدقہ کرو، یعنی کنواں وغیرہ کھود دو تو اس کا ثواب ان کو زیادہ ہوگا۔ تو اب حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے کنواں کھودا، وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ، اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اب وہ کنواں سعد کی ماں کے لیے کیا مطلب؟ پانی تو نہیں پہنچے اس گا، کنویں کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو یوں عمل کرنے کے بعد اس عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دینا یہ جائز ہے، اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں یا میت کے موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو اس کو بھی چاہے زندہ آدمی ہو، جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملیں گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے اب روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی ہیں۔
لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کی جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کو بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ آپ کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دے۔ تو پھر لیں گے کس کو؟ سب کو چھوڑتے جا رہے ہیں آپ۔ مطلب جائز نہیں ہے، جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں۔ ثابت جو ہے وہ آپ کیجیے نا، حج کیجیے ان کے بدلے، عمرہ کیجیے ان کے بدلے، کیا صدقہ کیجیے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گا۔ بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجیے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ۔ تو یہ کرنے کی چیز ہے، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے ہے نا۔ کرنے کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے۔ ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں، تو قرآن اس میں شامل نہیں ہے۔ سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً، اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں، اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے؟ دیکھیے ایصال ثواب کے ضمن میں 2 رائے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافل کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دیں، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا ہے۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ 2 ورق جو ہیں الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔
قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے. نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا. اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے. صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے. اللہ حافظ.